السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جب اسے امام مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو پتھر پر اپنا سر مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی کہ جس دن بھی وہ قید سے رہا ہو کر باہر نکلے گا تو باحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کو کیوں قتل عام کیا تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے۔ غم حسین میں ڈوبا یہ مجاہد مختار سقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم اگر حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2/3 حصے کو بھی قتل کر دیا جائے تو وہ امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے اس کی نسبت 1 انگلی کے برابر بھی نہ ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبیدہ سقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں شامل تھے اور حضرت عمر کے دور میں جنگ قدسیہ میں جہاد کرتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و مقبول قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اسیر میں مختار کو صحابہ میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو لوگ کہسان کہا کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق امام علیہ السلام نے ایک دفعہ مختار کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اسے کیس کہا تھا، تب سے لوگ اسے کہسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قدسیہ لڑی گئی۔ وہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا تھا، پر کم عمری کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن سعود نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ قدسیہ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار جوانی سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال اور آل اولاد سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو مختار اس وقت کوفہ میں تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تو اس نے آپ علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ کے لوگوں کو آمادہ کرنے لگا کہ وہ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں، کیونکہ امام عالی مقام دنیا و آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی حمایت اور یزید کے خلاف بغاوت پر لوگوں کو آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ نے آپ کو حراست میں لے لیا۔ آپ کو 100 کوڑے لگائے گئے اور آپ کی ایک آنکھ کو زخمی کر کے آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو دکھانے کے لیے مختار کو دربار میں بلایا گیا۔ مختار آپ علیہ السلام کا سر مبارک دیکھ کر گریہ زاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اس نے اسی وقت دل میں قسم کھا لی کہ جس دن وہ یہاں سے رہا ہوگا وہ قاتلین حسین کو چن چن کر مارے گا اور آپ علیہ السلام اور اہل بیت کا قصاص لے کر رہے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ سے باہر نکل جائے۔ آپ نے کوفہ کو خیر آباد کہا اور اپنے سینے میں دہکتی بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بڑی صبر اور حکمت سے کام لیا۔ اس نے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔
اس نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم بن مالک اشتر کو بھی ساتھ ملا لیا، جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں ملحق کر لیا۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں، ایرانیوں، مواریوں کو فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ وہ لوگ اصل میں بنو امیہ کے ظلم کے ستائے ہوئے عربی اجمی کی تفریق سے تنگ آئے ہوئے تھے، تو ان میں سے جو اجمی، مواری، اہل بیت سے محبت رکھتے تھے وہ مختار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت کی محبت بار بار اسے حسین ابن علی کی شہادت یاد دلاتی۔ اب مختار قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدی کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک نہ کر دے۔ سن 63 ہجری کو مختار نے سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن مطیع کو کوفہ کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ سن 66 ہجری کو مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے قتل کا بدلہ لے کر رہے گا، تو کوفہ کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ مختار نے دربار میں ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا جس نے ان لوگوں کی لسٹ بنائی جو یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ ان سب میں جو لوگ شامل تھے مختار نے ان سب کو تلاش کروایا اور ان کو قتل کرنا شروع کیا، جس میں شمر کھلی، عمر بن سعد بھی شامل تھے۔ مختار جسے پکڑتا اس سے پوچھتا کہ انہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کس کس طرح ظلم کیے، تو وہ پوری داستان سناتا۔ مختار اس داستان کو سن کر زارو قطار روتا۔ 66 ہجری میں مختار کے سپہ سالاروں اور اس کے دوست ابراہیم مالک اشتر نے عراق کے مقام پر ابن زیاد سے جنگ لڑ کر اسے بھی قتل کر دیا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے آپ کے کٹے سر پر چھڑیاں مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے سر کو کوفہ بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا جہاں امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے کہ جب اس مسجد میں ابن زیاد کا سر رکھا گیا تو ایک سانپ نازل ہوا جو اس کی ناک کی ایک سائیڈ سے اندر جا کر دوسری سائیڈ سے نکل گیا۔ اس نے یہ کام 3 دفعہ کیا اور اس کے بعد چلا گیا۔ یہ عبرتناک واقعہ اہل کوفہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو امام حسین کے بیٹے کے پاس مدینہ بھجوایا اور انہوں نے یہ سر دیکھ کر مختار کے حق میں دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ مختار کے قیام کو حسین علیہ السلام کے بیٹے کی حمایت حاصل تھی۔ سن 66 ہجری کے بعد مختار کی حکومت کی طاقت کم پڑنے لگی اور ابن زبیر کے بھائی مسعد نے کوفہ پر حملہ کر کے مختار کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا۔ مختار نے پہلے غسل کیا، عطر لگایا اور نماز پڑھ کر شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا وقت دے دیا کہ اس نے تمام قاتلین حسین کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ قلعے سے باہر آیا اور مسعد کی فوج سے لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ مختار آج بھی حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج بھی مختار کے چاہنے والے اسے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔